السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل پیس نیٹ ورک کے ساتھ ناصر جاوید. آج میں اپنی ایک پریویس ویڈیو جو کہ میں نے 17 دسمبر 2022 کو اپلوڈ کی تھی، اور وہ ویڈیو ہمارے پاکستان کے ایسٹرن ونگ جو کہ اب بنگلہ دیش ہے اس کی علیحدگی کے بارے میں تھی، جس پر میں نے وہ ریزنز بتائی تھیں جو اس کی علیحدگی کی، اس کی سپریشن کا باعث بنی. تو اس حوالے سے مجھے کافی ساری کالز ریسیو ہوئیں، تو آج ان کے کانٹیکسٹ میں میں نے یہ آج کی ویڈیو بنائی ہے، جس میں میرا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف آگے بڑھوں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ویورز، بنگلہ دیش کو بنے مور دین 50 ایئرس ہو چکے ہیں، یعنی 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے الگ ہوئے اور بنگلہ دیش بنے ہوئے. میں نے جو گزشتہ ویڈیو بنائی تھی اس میں نے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی تھی جو معاشی تھے، فوجی تھے یا سیاسی تھے، جو بنگلہ دیش یعنی یا ایسٹرن پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنے. پوری کوشش کی تھی کہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کروں، لیکن بہرحال کمی تو ہر جگہ رہ جاتی ہے. اسی حوالے سے مجھے کافی ساری کالز موصول ہوئیں، تو ان کالز کے کانٹیکس میں نے آج ویڈیو بنائی ہے. اور یہ ویڈیو، اس میں میری اپنی رائے کوئی نہیں ہے، یہ جو دیکھنے والے ویورز ہیں میرے، ان کے سوالات ہیں. تو میں ان سوالات کو جو انہوں نے اٹھائے ہیں ان کو ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. کسی ویور نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس پر تحقیق ہوئی کہ جب پاکستان بنا یعنی 1947 میں، اس کے بعد جو ہے پاپولیشن کا ریشو جو ہے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا کچھ اس طرح تھا کہ ایسٹ پاکستان میں جو آبادی تھی وہ ٹوٹل آبادی کا 56% بنتی تھی، جبکہ ویسٹ پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 44% تھی. تو اس نے سوال کیا کہ یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا جو پاکستان کے ساتھ ہوا کہ اقلیتی آبادی کی زبان کو پورے ملک پر لاگو کیا گیا. کہتے ہیں یہ کیوں کیا گیا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. جس کی اکثریت تھی اس کی زبان کو لاگو کیا جاتا. اگر نہیں لاگو کرنا تھا تو پھر دونوں زبانوں کو لاگو کر دیا جاتا. ایک پہلا سوال جو ہے انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا. دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ ایوب خان نے 1961 میں 1 یونٹ بنایا تھا، یعنی ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا، ایک صوبہ بنا دیا، یعنی چاروں صوبوں کو ملا کر. اس نے پوچھا کہ کیوں، کیا ضرورت تھی؟ کیا جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کو یہ باور کرانا چاہتے تھے ان کے سیاستدانوں کو کہ ہم بھی ایک طاقت ہیں، یا اپنی پاپولیشن کا ریشو دکھانا چاہتے تھے؟ کیونکہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ایک ہی صوبے پر مشتمل تھا، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے 1 یونٹ بنایا، جس پر بڑے اعتراضات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. تو وہ جو ویور تھا اس نے بھی پوچھا کہ 1 یونٹ بنانے کی آخر ضرورت کیا تھی. سوال نمبر 3، ایک ویور نے یہ پوچھا کہ کیا ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو آبادی کے تناسب سے سرکاری نوکریوں میں حصہ دیا گیا؟ اور اگر نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھے؟ کیا آئین اور قانون کے مطابق ان کو نوکریوں میں وہی حق نہیں ملنا چاہیے تھا جو کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے؟ تو تیسرا سوال جو ہے وہ یہ تھا. چوتھا سوال جو مجھ سے پوچھا گیا وہ یہ پوچھا گیا کہ اگر تلے سازش کیا تھی؟ اگر تو یہ سازش تھی تو پھر شیخ مجیب الرحمن کو رہا کیوں کیا گیا؟ پھر اس سازش کے کیس کو واپس کیوں لیا گیا؟ کیا اس کا ایک ضمنی سوال اس نے آگے پوچھا کہ کیا ایوب خان نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تو یہ اگرتلہ سازش کا ڈھونگ نہیں رچایا تھا؟ یہ ان کا چوتھا سوال تھا. پانچواں سوال جو ہے وہ ان کا تھا کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کا معاشی استحصال کیوں کیا گیا، اکنامک ایکسپلائٹیشن کیوں کی گئی.
ایسٹ پاکستان جو ہے اس وقت تقریباً دنیا کی 80% پٹسن پیدا کرتا تھا، اور زیادہ پروڈکشن اور جو زیادہ انکم تھی وہ ایسٹ پاکستان سے ہی آتی تھی۔ لیکن یہ تاثر عام تھا کہ جو ہے ایسٹ پاکستان کے لوگ کماتے تھے، محنت کرتے تھے، اور ویسٹ پاکستان کے لوگ عیاشیاں کرتے تھے۔ تو ان کی اکنامک ایکسپلائٹیشن کیوں کی گئی؟ یہ 5واں سوال تھا۔ 6واں سوال تھا کہ 1969 میں جب ایسٹ پاکستان میں سیلاب آیا اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، بے شمار لوگ بے گھر ہوئے، ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا، تو ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کی مدد کیوں نہیں کی؟ بر وقت کیوں نہیں پہنچے؟ ان کے اس دکھ میں، ان کے اس مشکل گھڑی میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ان کا جو ہے 6واں سوال تھا۔ 7واں سوال یہ تھا کہ 1970 کے جو الیکشن ہوئے، جس میں مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے 81 سیٹیں جیتیں، جبکہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے 167 سیٹس جیتیں۔ تو کیوں ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا؟ اگر جمہوریت کی بات کی جائے تو پھر اکثریتی پارٹی کو حکومت بنانے کا حق ہے، تو یہ حق انہیں کیوں نہیں دیا گیا؟ اگرچہ اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں، کچھ وہ مجیب کے 6 پوائنٹس کی بات کرتے ہیں، کچھ اگرتلا سازش کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ تو پہلے کی باتیں۔ اگر شیخ مجیب الرحمان واقعی اگرتلا سازش میں ملوث تھے تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، اس پر مقدمہ چلاتے، اور پھر مقدمہ واپس کیوں لیا گیا؟ پھر واپس لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گلٹی نہیں تھے، اور اگر گلٹی نہیں تھے تو الیکشن جیتنے کے بعد انہیں وزارت عظمیٰ کیوں نہیں دی گئی؟ انہیں حکومت بنانے کا موقع کیوں نہیں فراہم کیا گیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو مجھ سے ویورز نے پوچھے کہ 50 ایئرس ہو گئے بنگلہ دیش کو بنے ہوئے۔ ان 50 ایئرس کے بعد آج میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں، آج 7 جنوری 2023 ہے، تو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے کتنی ترقی کی اور ہمارا پاکستان نے کتنی ترقی کی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلا کمپیریزن جو ہے ہم رقبے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ اگر رقبے کو دیکھیں تو جو پاکستان ہے اس کا رقبہ ہے 7,96,095 اسکوائر کلومیٹر، یعنی 7,96,095 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ بنگلہ دیش کا رقبہ جو ہے وہ 1,48,460 کلومیٹر ہے، 148,460 اسکوائر کلومیٹر۔ اگر کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان کا رقبہ بنگلہ دیش سے 436% زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان بنگلہ دیش سے کتنا بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے۔ نمبر 2 پہ کمپیریزن آتا ہے پاپولیشن کا، آبادی کا۔ اگر ہم پاکستان کی آبادی دیکھیں تو وہ ہے 23,15,55,122، یعنی 23,15,55,122، جبکہ اس کے مقابلے میں جو بنگلہ دیش کی پاپولیشن ہے وہ ہے 16,57,57,530، 16,87,57,530۔ تو یہ کمپیریزن ہے پاپولیشن کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 50 ایئرس کے بعد پاکستان کے فارن ریزرو کتنے ہیں اور بنگلہ دیش کے کتنے ہیں۔ تو ویورز، 50 ایئرس کے بعد پاکستان کے فارن ریزروز جو آج کی میں بات کر رہا ہوں وہ تقریباً 5 سے 5.5 بلین ڈالرز کے ہیں۔ اب بنگلہ دیش کو دیکھیں تو اس کے فارن ریزرو جو ہیں وہ 41 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہیں، یعنی 50 ایئرس کے بعد ہم ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں اور بنگلہ دیش رائز کی طرف جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے ریزرو 41 بلین ڈالرز ہیں، جبکہ ہمارے جو ریزرو ہیں وہ 5 بلین ڈالر سے کچھ زیادہ ہیں۔ نمبر 3، اگر ہم جی ڈی پی کا جائزہ لیں
تو بنگلہ دیش کی جو کہ پاکستان سے 436% رقبے میں چھوٹا ہے، اس کی جی ڈی پی جو ہے وہ $411 بلین ہے۔ اس کے جواب میں جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے وہ ہے $347 بلین، یعنی ہم آبادی میں بھی زیادہ ہیں، ہم رقبے میں بھی زیادہ ہیں، لیکن ان اسپائٹ آف آل دیٹ ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی کم ہے۔ ایک اور کمپیریزن دیکھتے ہیں، اکنامک گروتھ ریٹ کو دیکھتے ہیں کہ معاشی ترقی کی رفتار بنگلہ دیش کی اس وقت کیا ہے اور جو ہے پاکستان کی کیا ہے۔ تو ویورز، بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ 50 ایئرز کے بعد پاکستان کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ 2.8% ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو بنگلہ دیش ہے اس کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ 12.64% ہے۔ ایشیا کی، ساؤتھ ایشیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی اکانومی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا جو کیپٹل ڈھاکہ ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا، معاشی ترقی کرنے والا شہر ہے۔ اب اگر آتے ہیں بڑی جو مقبول اور مشہور اور پاپولر چیز ہے وہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کیا ہے، انفلیشن کی شرح کیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت انفلیشن کی شرح ہے 26.6%، یعنی 26.6%، جبکہ بنگلہ دیش کی جو اس وقت جو انفلیشن ریٹ ہے، مہنگائی کی شرح ہے، وہ 8.9% ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے جا رہا ہے۔ اگر ہم غربت کے ریشو کو دیکھیں تو بنگلہ دیش میں جو پاورٹی ریشو ہے وہ 24.3% ہے، 24.3%، جبکہ پاکستان میں جو غربت کی شرح ہے وہ 33.8% ہے، 33.8%، یعنی 50 ایئرز میں اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش کی غربت میں بتدریج کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ پچھلے 50 ایئرز میں اگر ہم پاکستان کی دیکھیں تو غربت میں بتدریج اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شرح خواندگی، تعلیمی لحاظ سے لٹریسی ریٹ کیا ہے۔ تو ویورز، پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 62.3% ہے، یہ افیشیل میں بتا رہا ہوں، ویسے اگر میں ریئل بتاؤں تو شاید 40% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو بہرحال 62.3% ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو بنگلہ دیش کا ریٹ ہے، لٹریسی ریٹ ہے، وہ 74.6% ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو تعلیمی میدان میں ہے وہ بھی بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے۔ اب بنگلہ دیش جو ہے اس وقت دو انڈسٹری میں بلکہ 3 میں بہت آگے جا رہا ہے۔ ایک تو اس نے شپ یارڈ انڈسٹری قائم کی ہوئی ہے، جہاں پہ اس نے بحری جہاز بنانا شروع کر دیے ہیں، اور یہ بحری جہاز، اس کا پہلا بحری جہاز جو ہے وہ برطانیہ نے خریدا ہے پچھلے سال۔ تو اس لحاظ سے جو ہے بنگلہ دیش بحری جہاز بنانے کی انڈسٹری بھی لگا چکا ہے، اور 120 کمپنیز ایسی ہیں جن کو شپ بلڈنگ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ NOCs جاری ہو چکے ہیں، جن میں سے 100 کمپنیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آٹو موبائل انڈسٹری۔ تو آٹو موبائل انڈسٹری میں جو ساؤتھ ایشیا میں بنگلہ دیش تیسرے نمبر پر ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری، تو بنگلہ دیش ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ پاکستان کو اس سیکٹر میں بھی کراس کر گیا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش نے جو 50 ایئرز میں یہ اچیومنٹس کی ہیں، اس طریقے سے اس نے اپنی ترقی کی ہے۔ اب دوسری طرف اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ پاکستان اس وقت آن دا برنک آف ڈیفالٹ کے کنارے کھڑا ہے، یعنی 50 ایئرز جب ہم سیپریٹ ہوئے، میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، میں 75 ایئرز کی بات نہیں کر رہا۔ بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد 50 ایئرز بنگلہ دیش کو بھی ہو گئے ہیں، 50 ایئرز ہم نے بھی گزارے ہیں۔ ان 50 ایئرز میں بنگلہ دیش کی اکانومی کس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے، اور اس کے کمپیریزن میں اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے کنارے
کھڑا ہے، یعنی پاکستان کے پاس کوئی $9 بلین کے جو دوست ممالک نے پیسے رکھے ہوئے تھے، ان میں سے بھی ہم نے $4 بلین خرچ کر دیے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی۔ لیکن آخر میں ایک ایسا کوئسچن جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں، وہ ہے ایک بنگلہ دیشی نے مجھے کال کی۔ کال کرنے کے بعد وہ ہنسنے لگ گیا، تو میں نے پوچھا کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے اور ویڈیو دیکھ کے میں ہنس رہا ہوں۔ میں نے کہا اس ویڈیو میں، میری ویڈیو میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ آپ ہنس رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ کہتا ہے جی ہے نا بات، تو میں ہنس رہا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہتا ہے آپ نے ویڈیو کے اینڈ پہ کہا کہ بڑا افسوس ہوا کہ ایسٹ ونگ ہم سے جدا ہو گیا۔ کہتا ہے آپ کو کیوں افسوس ہے؟ ہمیں تو کوئی افسوس نہیں۔ کہتا ہے اگر آج ہم آپ کے ساتھ ہوتے، یعنی پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے، تو آج ہم بھی وہیں کھڑے ہوتے جہاں آپ کھڑے ہیں، آج ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا جو آپ کے ساتھ ہوا، اور شاید اس سے بھی بدتر ہوتا۔ مزید اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کو 75 ایئرز ہو گئے، 75 ایئرز میں وہی لوگ آج تک آپ پر حکمرانی کر رہے ہیں جو 1950 میں کر رہے تھے، وہی لوگ آپ پر حکمرانی کر رہے ہیں جو بنگلہ دیش کی علیحدگی کا باعث بنے، وہی لوگ حکمرانی کر رہے ہیں جنہوں نے ایسٹ پاکستان کی جو ہے اکنامک ایکسپلائٹیشن کی، وہی لوگ ہیں نا جو آپ پر وہ 1% جو آج بھی آپ پر حکمران ہیں۔ جبکہ کہنے لگا کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم جانتے تھے شیخ مجیب الرحمان بانی بنگلہ دیش ہیں، لیکن وہ اس کیپیبل نہیں تھے کہ وہ گورنمنٹ چلا سکیں۔ انہوں نے 5 سال حکومت کی اور ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم نے اسے جان چھڑا لی، اور جیسے ہی ہم نے اسے جان چھڑائی، آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش ترقی کے راستے پر چل پڑا۔ تو کہتا ہے ہنسنے والی بات اس لیے ہے کہ ہم نے تو ان سے جان چھڑا لی جو ہمارے لیے مناسب نہیں تھے، ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں تھے، لیکن آپ تو آج بھی انہی کی غلامی کر رہے ہیں جن کی غلامی آپ 75 ایئرز پہلے کر رہے تھے۔ تو یہ فرینڈز، یہ ویورز، یہ وہ ایک انالیسس تھے جو میری ویڈیو پر لوگوں نے دیے، تو اس کے رسپانس میں میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ آپ کو کیسی لگی اس پر ضرور اپنے کامنٹس دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔